السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پاکستان کے عوام کے بعد اب سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے بھی بانی تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور عمران خان کی جانب اب وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ اب ایک نیا اور بہت بڑا کٹا کھلنے والا ہے، اور وہ کٹا ہے جی کشمیر دا سودا کنے کیتا، یعنی کشمیر کنے ویچیا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ باتیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو جو سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس ہوئے اور عمران خان نے جو اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، اس پر آنے سے پہلے اور آپ تک ایک نئی خبر شیئر کرنے سے پہلے یہ جو کشمیر کا نیا کٹا کھلنے والا ہے وہ بات میں بتاتا ہوں۔ وہ معاملہ ہے کیا؟ وہ معاملہ ہے جی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی زیادہ اگریسو ٹیون میں ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جب تک اڈیالہ جیل میں ہیں وہ کسی طریقے سے یوتھ کو اپنے ساتھ نتھی کر لیں، ملا لیں، اور یوتھ ان کے بیانیے پر بھی لبیک ہیں، تو کافی زیادہ اگریسو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو ان کا اب جو تازہ بیان سامنے آیا تو اس سوال کا جواب دینے کی بجائے امیر جماعت اسلامی تھوڑا سا جذباتی ہو گئے اور صحافیوں کو کہنا شروع ہو گئے کہ آپ تو نون لیگ کے صحافی بن کر سوال کر رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ حافظ نعیم الرحمان نے آج منصورہ لاہور میں جو پریس کانفرنس کی مدعا تو تھا کہ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے، جو آئے روز وہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے علاوہ فارم 47 پر بننے والی حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ شہباز شریف کو بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے روایتی انداز میں رگڑا لگا دیا اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی اگزامپل انہوں نے یہ دی کہ آپ کہتے ہیں جی کہ جو پیٹرول ہے وہ 15 روپے سستا ہو رہا ہے اور وزیر اعظم ٹویٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ 5 روپے سستا ہو رہا ہے۔ تو کون اڑا رہا ہے وزیر اعظم کے یہ احکامات؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ فارم 47 پر وزیر اعظم بنیں گے، آپ کی حکومت قائم ہوگی، بوٹ پالش کر کے آپ آئیں گے تو پھر آپ کے فیصلوں کی بھی یہی وقت ہوگی اور کیا اوقات رہ جائے گی آپ کی، یعنی شہباز شریف کی جانب انہوں نے توپوں کا رخ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیا ترغہ لگایا سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو اور کشمیر کا حوالہ دے دیا اور یہ کہا کہ بتایا جائے کشمیر کا سودا کس نے دیا، اور اس حوالے سے جنرل باجوہ اور ISPR جو فوج کا ترجمان ادارہ ہے وہ آ کر قوم کے سامنے وضاحت رکھے کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا۔ کشمیری پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کا قصوروار کون ہے اس پر وضاحت دینی چاہیے۔ تو جو صحافی تھے جن میں ہم بھی تھے، ہم نے ان سے یہ سوال کر لیا کہ امیر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ امیر جماعت اسلامی نہیں بات کر رہا بلکہ کوئی عمران خان کا پرستار بات کر رہا ہے، اور آپ نے جنرل باجوہ اور ISPR سے تو مطالبہ کر دیا کہ کشمیر کے حوالے سے وضاحت دیں کہ دسو کنے کشمیر دا سودا کیتا، لیکن اس وقت تو وزیر اعظم عمران خان تھے، اور جب عمران خان واپس آئے تھے امریکہ سے وہ تقریر کر کے تو اتنے خوش تھے، اتنے زیادہ خوش تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ میں دوسری بار ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں۔ تو آپ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا، یعنی سارے افسانے میں عمران خان صاحب کا ذکر نہیں ہے۔ جب تک آپ عمران خان کو اس میں شامل نہیں کریں گے، قوم کے سامنے حقائق نہیں رکھے جائیں گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا؟ تو جس پر امیر جماعت اسلامی نے ہمیں کہہ دیا جی کہ نون لیگ سے وابستہ صحافی جو ہیں یا اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، سوال یہ تھا کہ یہ چیزیں اس طرح دبنی نہیں چاہیے کہ محض ایک دو کریکٹرز کو آپ قصوروار ٹھہرا دیں اور باقیوں پر پانی پھیر دیں، جس طرح پاناما لیکس میں ہوا تھا کہ نواز شریف تو کامی کی بنیاد پر نااہل ہو گئے تھے، لیکن وہ 400 سے اوپر دیگر جن کے نام تھے انہیں آپ یہ کہہ لیں کہ خود ساختہ NRO دے دیا گیا تھا، ان کے خلاف کسی نے مقدمات نہیں کھولے تھے، نہ ان مقدمات کو کھولنے کی آج تک بات
کی گئی ہے۔ تو اس پر ہمارا یہ نقطہ تھا کہ آپ کھل کر بات کریں، تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل اگر عمران خان صاحب تک بھی بات آتی ہے تو پھر یہ بات ہونی چاہیے۔ تو وہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اب ایک نیا کٹا کھلے گا آنے والے دنوں میں، اور جب سابقہ حکومت کی بات ہوگی، کارکردگی کی بات ہوگی، جنرل باجوہ کی بات ہوگی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوگی، اس وقت کے وزیر اعظم کی بات ہوگی، اس وقت کی کابینہ کی بات ہوگی، اس وقت کے دفتر خارجہ کی بات ہوگی، تو پھر یہ تمام نام سامنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی کمیشن بھی بن جائے۔ میں جو خبر آپ تک شیئر کر رہا ہوں، جو نیا کٹا کھل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا، اس پر کوئی کمیشن بن جائے جو اس چیز کی تحقیقات کرے کہ اصل قصوروار کون ہے۔ کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ذمہ داری تھی، یا جو اس وقت سپہ سالار تھے ان کی ذمہ داری تھی، اور واقعی یہ ٹرمپ کو گفٹ دیا گیا تھا، یا پھر ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں کشمیر کے معاملے میں جنرل پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو کہیں اس طرف تو یہ معاملہ نہیں جائے گا۔ بہرحال اس وقت جو واقعات ہوئے تھے وہ ساری قوم نے دیکھے بھی تھے، بعد میں کوئی کشمیر کے حق میں اس طرح کا پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا، بس ایک دو جمعے میں 12 سیکنڈ کی خاموشی کی گئی تھی، اس کے بعد سرکاری سطح پر کشمیر کے تناظر میں کوئی تقریب بھی منعقد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ رجیم چینج کے بعد نئے آرمی چیف آئے ہیں حافظ جنرل اعظم منیر، تو یہ بار بار اپنی تقاریر میں ذکر کرتے ہیں کشمیر کا کہ کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ڈاکٹرائن ہے، تو میں اس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ آگے کھل سکتا ہے۔ اب جو ہمارے ملک میں بات ہوتی ہے جی کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا مارشل لا لگ سکتا ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب ہیں، ان کی مقبولیت ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، جس طرح ہمارے سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب، کئی بار ہم نے ان کے تجزیے کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ یہ کس بنیاد پر تجزیے کر دیتے ہیں، زمینی حقائق بالکل اس سے مختلف ہیں۔ تو اب اس طرح کی باتیں پھر ہو رہی تھی جی کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی اور عمران خان اسی طرح ڈٹے رہے تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے۔ تو جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اس کا ذکر تو خود عمران خان صاحب نے کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شروع میں نے بات کی کہ عوام کے بعد ججز بھی اب عمران خان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ بات میں نے اسی تناظر میں کی تھی جب یہ سماعت ہو رہی تھی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کو مخاطب کیا کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں، تو جس پر عمران خان نے پھر آگے سے اپنا موقف پیش کرنا شروع کیا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ عمران خان نے ججز کو یہ کہا کہ میں عمر میں آپ سے چھوٹا نہیں ہوں، عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ اور جب کوئی شخص یہ کہہ دے جی کہ میں عمر سے آپ سے بڑا ہوں، تو پھر جو ایک تقاضا ہے، جو روایت بھی ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ پھر بڑے غور سے بات سنتے ہیں کسی بڑے کی، تو عمران خان نے خود کو بڑا کہا اور پھر ایک بڑے پن میں کچھ باتیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، میری آخری امید سپریم کورٹ ہی ہے۔ اور دوسرے اہم ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس جمال مندوخیل کے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے جو ریمارکس دیے وہ ایک خطرناک منظر نامہ پیش کر رہے تھے جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا، لیکن بار بار میں پھر اپنی اس خبر یا پوائنٹ پر آؤں گا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو رکاوٹ ہے مارشل لا میں یا ایمرجنسی میں وہ عمران خان کی مقبولیت ہے۔ گو کہ عمران خان یا ان کی جماعت اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اور جو امیدیں ہیں، جو امید کا گھر ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ لیکن جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آپ ہم سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور ہم آپ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں کہ حالات اتنے ہی خراب ہیں، تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں جا کر دیگر سیاسی قائدین سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اگر حالات اتنے ہی
خطرناک ہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے تو آصف زرداری یا نواز شریف کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کر دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کا بیانیہ کہاں پر جاتا؟ تو عمران خان صاحب نے اس پر آگے سے کوئی آرگو نہیں کیا یا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ پھر جسٹس جمال بندوہیل نے یہ کہا کہ جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ناپاک ہے اور کون پاک ہے، آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، پہلے آگ بجھانے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کون پاک تھا کون ناپاک تھا۔ تو یہ جو کارروائی سپریم کورٹ میں ہوئی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ برف پگھلنے کے امکانات ہیں، کچھ نہ کچھ برف پگھلنے کے امکانات ہیں۔ دوسری جانب 71 کے ٹویٹ کو لے کر جو معاملہ اٹھا ہوا ہے، اور جو عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا پر سپوکس پرسن ہیں اظہر مشوانی کے بھائی، بقول ان کے کہ ان کے گھر کچھ نامعلوم افراد آئے تحقیقات کی غرض سے اور ان کے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اغوا کر کے لے گئے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایف آئی اے میں پیش ہوئے تھے بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس سامنے آئیں سوشل میڈیا کے تناظر میں، انہوں نے ایک جواز پیش کیا اظہر مشوانی کے حوالے سے، تو یہ ایک معاملہ بنا۔ لیکن میں نے جب اس کی الگ انداز سے تحقیقات کی، کچھ اپنے ذرائع سے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ اظہر مشوانی نے عمران خان کی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ جو یہ تھی کہ جو میرے بیانیے کے ساتھ سر اونچا اور سینہ چوڑا کر کے نہیں چل سکتا وہ پارٹی چھوڑ دے۔ اس کے بعد اظہر مشوانی نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا موقف نہ ڈر ہو کر میڈیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، وہ میڈیا میں جانا چھوڑ دے۔ اور ایک جانب عمران خان کی سٹیٹمنٹ، دوسری جانب اظہر مشوانی کا ٹویٹ، تو جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ایک اہم رکن اظہر مشوانی بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اظہر مشوانی کے حوالے سے کہ ایف آئی اے ان تک پہنچا ہے، اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنما اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا جو معاملہ ہے وہ اظہر مشوانی کا یہ حالیہ ٹویٹ بنا ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے توپوں کا رخ کیا ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے تناظر میں، اور ایک یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاید یہ پری پلان طریقے سے ہوتا ہے، اور جتنی بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ملائن کرنے کی کمپین چلتی ہے اس میں جو برین ہے وہ اظہر مشوانی ہے۔ تو اس لیے اب ان کو اس گرفت میں لانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تاہم جو نیا کٹا کھلنے والا ہے، کشمیر کا سودا کس نے کیا، وہ میں تواڈے نال شیئر کیتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان بھی کافی زیادہ اگریسو تھے، اور موجودہ سپاہ سالار کی جو ڈاکٹرائن ہے اس میں کشمیر کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ تو آپ خود اب آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور دوسری جانب جو غیر اعلانیہ مارشل لا کی عمران خان نے بات کر دی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے آگے سے یہ کہہ دیا کچھ ججز نے کہ آپ ہم سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو معاملات ہیں وہ سیاسی ٹیبل پر حل ہونے کے چانسز ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ برف پگھلتی ہوئی بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔